بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. میرے بھائیو، دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ غور کیجئے تو دین اسلام کے اندر صرف 5 چیزیں نظر آتی ہیں. پہلی چیز ہے ایمانیات، جس کو آپ عقائد کے نام سے جانتے ہیں. دوسری چیز ہے عبادات، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ. تیسری چیز ہے اس میں معاملات، لین دین لوگوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، بیع و شراء وغیرہ سب کچھ اس کے اندر، تجارت کے اقسام وغیرہ سب کچھ ہے. چوتھی چیز ہے معاشرت. ظاہر سی بات ہے، اپنے گھر میں ہم کو کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، سماج و معاشرہ میں لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، لین دین، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. اور 5ویں چیز ہے اخلاقیات، یعنی ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تو آج میں اسی پر تھوڑی سی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو کیسا اخلاق دیا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا اخلاق سکھایا ہے، کون سے اخلاق کی تعلیم دی ہے، جس پر چل کر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے لوگوں کا دل جیتا ہوا تھا. آج اس چیز کی سب سے زیادہ کمی آج. ان کی تعریف اپنے تو اپنے رہے، صحابہ نے تعریف کی، بعد والوں نے تعریف کی، یہاں تک کہ غیر مسلم تعریف کر رہے ہیں. ایسا اخلاق والا دنیا نے نہ تو دیکھا اور نہ دنیا آئندہ کبھی دیکھے گی. کیسا اخلاق تھا، اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے آپ، مکے کے کافروں کے ساتھ ایسا بہتر اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ سب کے سب گرویدہ ہو گئے، محبت کرنے والے ہو گئے. صحابہ اکرام نے ایسا اخلاق سیکھا، اللہ اکبر، کہ ایک دوسرے پر ایثار کا جذبہ رکھتے تھے. خود نہ کھاتے تھے، دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے. خود نہ پہنتے تھے، دوسروں کو پہنا دیا کرتے تھے. اخلاق کی تعلیم ایسی دی، اللہ اکبر، کہ جب ہجرت کر کے آئے مدینہ تو مدینے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی میرے پاس 2 بیوی ہے، چاہو تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لینا. سبحان اللہ، کیسا نمونہ ہے. ذرا غور کیجئے، اپنی تجارت میں شریک کر لیا. یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے، جب ان کے بھائی نے کہا کہ ایسا ایسا کر لو، میں ایک بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں، تم جس کو چاہو پسند کر لو، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور تجارت میں شریک ہو جاؤ. تو کیا کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے؟ بارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت دے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. کیا دکھا دو؟ میں خود جا کے تجارت کروں گا وہاں پر. ایسے اخلاق والے پائے گئے، اللہ اکبر. مہمان آئے، مہمان کے سامنے جب دیکھا کھانا کم ہے، ہاتھ بڑھا رہے تھے، خود نہیں کھا رہے تھے، مہمان کو کھلا رہے تھے. ایسے لوگوں کی تعریف اللہ نے سورہ حشر میں فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ ان کو خود محتاجی ہوتی ہے، خود محتاجی ہوتی ہے. کون سا اخلاق ہے، اللہ اکبر. جن جن بادشاہوں کے پاس صحابہ اکرام گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کیا، سب لوگ متاثر ہو کر رہ گئے. کون سا اخلاق ہے جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، سوال سنیے اور جواب سنیے ذرا سا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. اب اخلاق کے بارے میں بیان کرنا شروع کریں، ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، گھنٹوں لگ جائے گا. کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا. کیا تھا؟ یعنی آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. قرآن نے جن چیزوں کی تعلیم دی آپ نے اسے قبول کیا اور عمل کیا. جن چیزوں سے قرآن نے روک دیا، سب سے زیادہ بچنے والے ہمارے اور آپ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چند نمونے پیش کروں کیسا اخلاق تھا. اللہ اکبر. واللہ ان کے اخلاق کو پڑھنے کے بعد اور اپنے اخلاق کو دیکھنے کے بعد ایسا انداز ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا انتساب تو ہے ان کے ساتھ،
نسبت تو موجود ہے لیکن وہ عمل نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہمارے اندر. وہ ثریا تھے، آسمانوں پر تھے اور ہم لوگ زمین پر، ہم لوگ سرا کہلاتے ہیں. دیکھ لیجئے، 2-4 نمونے لے لیجئے تاکہ آپ کو انداز ملے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا. صحیح بخاری کی روایت، ایک بدو دیہاتی آدمی آیا مسجد میں، حدیث معروف ہے، بس یاد دہانی کرا رہا ہوں. آ کر اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. کہاں پیشاب؟ حمام میں نہیں گیا. کہاں گیا؟ مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اٹھے، جھڑکنے لگے، رکو 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 رکو، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. ہم بھی ہوتے تو ایسے ہی کہتے، آپ بھی ہوتے تو ایسے ہی کہتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، کر لینے دو. ہاں سبحان اللہ. درمیان میں اگر روک دیتے اور زیادہ تکلیف ہو جاتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مسجد اور زیادہ گندی ہو جاتی. وہ چلتا بڑھتا آگے اور بھی جگہ قطرے گرتے کہ نہیں گرتے. پیارے نبی نے فرمایا روک دو، چھوڑنے، کرنے دو، اس کو کرنے دو. جب فارغ ہو گئے بڑے محبت سے سمجھایا. آپ ہوتے، ہم ہوتے، جھڑک دیے ہوتے. تم انسان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حرکت کرنے آ گیا تم مسجد کے اندر؟ کہا نہیں. کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ نماز و عبادت کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہے، اور یہ پیشاب گندی چیز ہے، یہ مسجد میں اللہ کے گھر میں مناسب نہیں. اللہ اکبر. کتنا متاثر ہوا وہ آدمی، جا کر لوگوں سے کہہ رہا ہے میں نے ان سے بہتر اخلاق والا نہیں پایا. سبحان اللہ. غور کیجئے، وہ مکے والے جنہوں نے 13 سال ایسی زیادتی کی کہ آپ تصور میں نہیں لا سکتے. آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی لوگوں نے، بیٹیوں کو، پیارے نبی کی بیٹیوں کو پیٹھ پر اوجری رکھ دی، مارا پیٹا طائف کے میدان میں. مارا کہ نہیں مارا؟ خون گر کر کے جوتے کے پاس آ رہے تھے. کتنے صحابیوں کو شہید کر دیا، واقعات آپ جانتے ہیں. کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی تھی. لیکن جب مکے کو فتح کیا، کیا کہا؟ سب کو جمع کیا. بڑے دشمن تھے سب، آپ ہوتے، ہم ہوتے، سب کو اڑا دیے ہوتے. اخلاق دیکھیے پیارے نبی کا. کیا پوچھا؟ ما تقولون انی فاعل بکم، تمہارا کیا خیال ہے میں تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے آپ کے اخلاق کو جانا ہوا تھا، پہچانا ہوا تھا. کہا آپ تو ہمارے بھائی ہیں، کریم ہیں، کرم والے ہیں، اور کرم والے کے بیٹے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، لا تثریب علیکم اليوم، کان کھول کر سن لو، آج تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں. سبحان اللہ. کتنی جانیں چلی گئیں ہیں. سمیہ کو کیسے شہید کیا گیا تاریخ جانتی ہے. بڑے بڑے آل یاسر دیگر صحابہ کو کیسے مارا پیٹا گیا تاریخ جانتی ہے. لیکن جو آدمی بڑا سے بڑا کمانڈر ہوتا ہے نا، اس کی سوچ بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا تواضع بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اس کا تواضع بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. کیا کہا؟ آج تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بوٹی اڑا دی جائے گی آج، جیسے ہم لوگوں نے غلط حرکتیں کی تھی. کہا نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تم سب کو معاف کر دے گا. وہو ارحم الراحمین، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. کیا فرمایا کفار مکہ سے؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. کیا ہے؟ سبحان اللہ. کون سا اخلاق ہے جی؟ 13 سال ظلم و تشدد کے چکی میں پیستے رہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، کہ مکہ چھوڑنا پڑا تھا. کتنے صحابہ کو مارا پیٹا گیا، لیکن جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا. دیکھ لیجئے، یہ بھی اخلاق کا ایک نمونہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور نمونہ لے لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. صحابہ کرام بکھر گئے، منتشر ہو گئے وادی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. اچانک ایک کافر آیا، اور کافر آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. جب دیکھا تلوار اس کے ہاتھ میں، آپ کی تلوار ہے اس کے ہاتھ میں. ظاہر سی بات آپ سوئے ہوئے تھے، تلوار اس نے لے لیا چپکے سے. کہا کون بچائے گا آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے توحید کی بھری آواز میں کہا اللہ. کون بچائے گا؟ آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ نہیں، سوچئے ذرا سا، تصور میں لائیے. اللہ جیسے ہی کہا توحید بھری آواز میں، فوراً تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. فوراً آپ نے لیا، اور اس کے بعد کہا اب بتا مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟
ہاں تو کیا کہا اس نے؟ آپ چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی گردن لینے آیا تھا، آپ کی جان لینے آیا تھا، اللہ اکبر، کہا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھے گا؟ کہا کلمہ تو نہیں پڑھوں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی لڑائی کرے گا اس کا ساتھ میں نہیں دوں گا، اس کا ساتھ میں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیسے معاف کر دیا، غور کر رہے ہیں؟ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں، زیادہ طول نہیں دوں گا۔ حنین کے موقع پر جب حوازن کی لڑائی ہوئی، توجہ کیجئے گا، تو حنین کے موقع پر قیدیوں کے اندر شیمہ بنت حارث پکڑی گئی، شیمہ بنت حارث پکڑی گئی۔ یہ کون تھی؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کون تھی؟ یہ نہیں پتہ ہوگا۔ شیمہ بنت حارث یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی، دودھ پلانے والی بہن تھی۔ بہت سے لوگ پکڑے گئے، ان میں یہ بھی آ گئی پکڑا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب پکڑا کر آئیں تو لوگوں نے جب پکڑا، قیدی بنا لیا، قیدی بنانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ شیمہ نے کہا ٹھہر جاؤ تم لوگ۔ کیا کہہ دیا صحابہ اکرام سے؟ ٹھہر جاؤ تم لوگ۔ کیا بات ہے بھائی، تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ لوگوں نے کہا بہن؟ یہ کون سی بہن ہے بھائی، یہ کون سی بہن آ گئی آج؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے، تم مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے نہیں جو ظلم و زیادتی فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ جب محمد کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھے لے کے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ اکبر۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ بہن؟ آپ بھی نہیں پہچان رہے تھے، کون سی بہن؟ کہا آپ بھول گئے، میری ماں حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، بھول گئے آپ؟ کہا پہچان میں تو نہیں آ رہی ہے، کہنے کے لیے تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ کہا کوئی علامت ہو، کوئی دلیل ہو؟ کہاں دلیل ہے ہمارے پاس؟ جب میں بچپن میں آپ کو لے کر گھما کرتی تھی، ٹہلا کرتی تھی، دودھ پلایا کرتی تھی، میری ماں آپ کو دودھ پلاتی تھی، میں آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی اور اٹھایا کرتی تھی، ادھر ادھر گھمایا کرتی تھی، تو آپ نے مجھے پیٹھ میں دانت کاٹ لیا تھا، آپ نے مجھے پیٹھ میں دانت کاٹ لیا تھا۔ وہ علامت آج بھی موجود ہے، وہ علامت آج بھی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ اللہ اکبر۔ جب پہچان گئے، پہچاننے کے بعد اپنی چادر جو پہنے ہوئے تھے وہ چادر اتار دی۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ 50 سال کے بعد جس بہن سے ملاقات ہو رہی ہے، پہچان لیا۔ چادر اوپر کی جو لگائے ہوئے تھے، چادر اتار کر اس کے بعد درخت کے نیچے پھیلا دیا چادر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سبھوں سے کہہ دیا یہ تمہارے نبی کی بہن ہے، یاد رکھو، یاد رکھو، ان کو کوئی بھی تکلیف نہ دے، کوئی بھی، حالانکہ قیدی ہے، کوئی بھی تکلیف نہ دے۔ درخت کے نیچے چادر پھیلا دی، بیٹھا دیا، کتنے غلام دیے، کتنی باندی دی، مال و دولت اور جائیداد دے دیے۔ اس کے بعد کہا بہن اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، اور اگر قوم کے پاس جانا ہے، وہاں بچے وغیرہ بھی ہیں تمہارے، اگر وہاں جانا ہو تو وہاں چلی جاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے قوم کے پاس جانا ہے کیونکہ بچے وہاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ آپ میری گردن چھوڑ دو، گردن چھوڑ دو۔ کہا ٹھیک ہے جا، اور تو نہ جا بلکہ تیرے ساتھ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے ذرا سا، کیسا اخلاق پیش کیا جی۔ اسی لیے مہاتما گاندھی نے کہا، کس نے کہا؟ مہاتما گاندھی نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو تلوار سے پھیلایا ہے۔ کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عجیب کشش تھی اخلاق کی۔ اسی اخلاق کے بنا پر انہوں نے لاکھوں نہیں، بے انتہا لوگوں کا دل جیتا ہوا تھا۔ آج اسی اخلاق کی ہمارے اور آپ کے اندر سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم اخلاق سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئیں، میں سمجھتا ہوں کہ
کہ پوری دنیا میں ہمارے اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلے گا جیسے پہلے پھیلے گا۔ آج اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کتنا بلند اخلاق تھا، نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، کس بنا پر؟ اخلاق کی بنا پر۔ نبوت سے پہلے لوگ آپ سے فیصلے کرواتے تھے، کس بنا پر؟ اچھے اخلاق کی بنا پر۔ نبوت سے پہلے آپ کو تو پتہ ہے حجر اسود کو رکھوایا گیا تھا آپ کے ذریعے، کس بنا پر؟ انصاف سے کام لینے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس اخلاق کو اپنے اندر داخل کریں، اور اس اخلاق کو دو مقام پر زیادہ شو کرنا چاہیے عمل کے ساتھ ساتھ۔ ایک تو غیر مسلموں کے ساتھ، جی آپ اپنے بھائی کے ساتھ تو پیش آئیں گے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ، دوسرے قیدیوں کے ساتھ، دوسرے، جی ایسے موقع پر انسان جذبات میں آ جاتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن نہیں، دیکھا زمانے نے، دیکھا وقت نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کیا، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی تھے، بدر میں شریک ہوئے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے کے بارے میں سوچا، جا کر مکے والوں سے لڑائی کریں گے، لیکن لوگوں میں شو کیا کہ ہم لوگ مکہ نہیں دوسرے رخ میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ لڑائی کیا ہے؟ خداع ہے۔ لڑائی کیا ہے؟ خداع کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے۔ یہ اسلام میں جائز ہے، اسلام میں یہ لڑائی کے پیش نظر، جہاد فی سبیل اللہ کے پیش نظر جائز ہے۔ کیا شو کیا کہ ہم دوسری طرف جانا چاہتے، لیکن حاطب بن ابی بلتعہ صحابی تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ کہاں جانے والے ہیں؟ مکہ جانے والے ہیں۔ اس نے مکہ والوں کو ایک خط لکھ دیا کہ دیکھو جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آنے والے ہیں، مکہ تیار ہو کر کے رہنا۔ راز فاش کر دیا۔ ایک عورت کو خط دے کر بھیجا، جا کے پہنچا دو۔ آج کی طرح تو انٹرنیٹ کا سسٹم تھا نہیں، موبائلوں کا دور تو تھا نہیں۔ ایک عورت کو بھیجا، عورت نے کیا کیا؟ اپنے بال کی چوٹی میں چھپا دیا۔ ممکن ہے کوئی آئے تحقیق کرنے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو بھیجا، کچھ اور صحابہ کو بھیجا، جاؤ فلاں مقام پر جا کر کے، خاک ایک مقام کا نام لیا، وہاں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر کے آنا۔ کیا لے کر کے آنا؟ خط لے کر کے آنا۔ علی بن ابی طالب گئے، بعض صحابہ ساتھ میں بھی گئے، کہا خط کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا تم کون ہو، کیا ہو، اشارات سمجھ گئے تھے۔ کہا ذرا دکھاؤ خط کہاں ہے؟ کہا کہ خط نہیں ہے۔ کہا دکھاؤ خط، ہمارے نبی نے غلط نہیں کہا جو کہہ دیا، دکھاؤ خط۔ کہا کہ ہے ہی نہیں۔ دکھاتی ہو کہ نہیں دکھاتی ہو خط؟ نہیں تو معاملہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ جب دھمکی دی تو اس نے خط نکال کر کے دیا۔ اس کے بعد واپس آئے، حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں عمر فاروق نے کہا، کہیے اس منافق کی گردن اڑا دیں ہم، گردن اڑا دیں ہم، اس نے تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ کیا کہا؟ خیانت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خط لکھ دینا اسلام و مسلمانوں کے خلاف خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا عمر فاروق کی اس آواز کو، کہا چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ چھوڑ دو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں کہ یہ بدری صحابی ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل بدر والوں کی طرف جھانک رہا تھا، اور جھانک کر کہہ رہا تھا، آج کے بعد کوئی بھی گناہ کر لو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب حاطب بن ابی بلتعہ سے پوچھا کہ حاطب تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پکا مسلمان ہوں، پکا مومن ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے صرف اس بنا پر خط لکھ دیا تھا کہ وہاں ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری جائیداد ہے، اگر ہم ان کا کچھ سپورٹ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں تکلیف نہیں دیں گے، لیکن میں پکا مومن ہوں۔ کیا ہوں میں؟ پکا مومن ہوں، ہمارے اندر خیانت نہیں ہے، ہمارے اندر سمجھ لیجئے کہ منافقت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور ایسے صحابی کو بھی جن سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے معاف کر دیا۔ غور کر لیجئے، یہ معاف کر دینا، غصے کو پی جانا، یہ انبیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ ہر آدمی اس پر قادر نہیں ہے۔ اگر آپ کے مزاج کے خلاف ہو اور آدمی ڈاؤن ہو، آپ سے نیچے والا ہو، ایسے موقع پر دیکھا جاتا ہے غصہ کرتے ہوئے لوگ معاف نہیں کر پاتے ہیں، لوگ معاف، لیکن جو لوگ کر لیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو تمام مجمع کے سامنے بلائے گا اور کہے گا، جس حور عین کو لینا ہو لے لو، جس حور عین کو
بہت بڑی بات ہے نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے اخلاق کو سنواریں. اخلاق والا نماز روزہ کے پابند آدمی کے درجات کو پا لیتا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے. جس کا اخلاق اچھا ہو بہترین جنت میں گھر کی ضمانت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں جہاں پر ہم عقائد پر محنت کرتے ہیں, جہاں پر ہم عبادات میں محنت کرتے ہیں, وہیں پر کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں تاکہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں اور ہماری ایک خاموش دعوت ہو جس کے ذریعے ہم اسلام کے قریب لوگوں کو کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا اخلاق نصیب فرمائے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر قائم رکھے, جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.